اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 4 ذوالحج منگل کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی زیادہ خاص کمال وظیفہ جو 1 گھنٹے کے اندر دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ وظیفہ آپ آج کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، ساری زندگی اگر آپ کی غریبی میں گزر چکی ہے، تو آج یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہو، آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی دعا میں چاہے آپ گاڑی مانگ لینا، چاہے دولت مانگ لو، چاہے آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لو، کوئی بڑی رقم مانگ لو، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہو، کافی مہینوں سے پریشانی ہو، کافی سالی سے پریشان ہو، تو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پر پیسہ اور دولت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ جسم کے اندر سے جاتی نہیں رہی، بیماری ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بس آپ اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض اوقات مختلف دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے لیے آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبق جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم عملی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھتے تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بسا اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ایسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے
کہ جو شخص دنیا میں جتنی بھی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہٰذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی عافیت ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیادار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائے اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ جب ایک بار انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی سب سے زیادہ امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جس قدر اس کی رحمت ہے۔ اگر قرآن پاک کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جس میں رحمت کا ذکر کیا ہے تو وہ 3 سے زائد ہوں گے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر یقین رکھو، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اور انہی مسائل کے حل کے لیے آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ عمل جس ترتیب سے بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے، نہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پر پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑا رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر آپ 100 یا 80 حاجات کی اکٹھی نیت کر لیں، اس میں آپ کی ساری حاجات آ جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک چھوٹی سی آسان سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس دعا کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 بار یہ دعا پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ سے وظیفہ کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اسم مبارکہ پڑھنا ہے، وہ اسم مبارکہ یا مجیب ہے۔ اس اسم مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرما دیجیے گا۔ یا مجیب 1 بار ہو گیا، یا مجیب 2 بار ہو گیا، یا مجیب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفر اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنی ہے، وہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ہے۔ یہ آیت آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ آیت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یہ دعا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 21 بار یا مجیب پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر 7 بار یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے اس کے لیے دعا لازمی کریں۔ ایک حاجت ہو چاہے جتنی بھی حاجتیں ہو ان سب کے لیے اللہ پاک سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔